سعودی عرب کے اندر ابھی کچھ دن پہلے محمد بن مرسل نامی شخص کو جو ہے پھانسی کی سزا دی گئی۔ ہوا یہ کہ محمد بن مرسل نے اپنے کسی کزن کو تھوڑی سی تلخ کلامی کے اوپر جو ہے قتل کر دیا۔ قتل ہونے کے بعد اس کا مقدمہ جب وہ عدالت کے اندر چلا تو عدالت کے اندر یہ بات طے ہو گئی، یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کو جو ہے سزائے موت دی جائے۔ جب سزائے موت کا فیصلہ ہوا تو محمد بن مرسل، جس کا تعلق وہاں کے نجران کے علاقے سے تھا، سعودی عرب کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو نجران کہتے ہیں، تو نجران کا رہنے والا محمد بن مرسل جب اس کو سزائے موت کا فیصلہ ہوا تو اس کے قبیلے کے خاندان کے جو لوگ تھے، چونکہ مالدار تھے اور جس کو قتل کیا تھا وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، انہوں نے جو ہے معافی مانگی، اور ان کی معافی کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا۔ اپنے سر کے اوپر جو ان کی جو رومال تھے، جو ٹوپیاں تھیں، جو دستار تھی، وہ انہوں نے اتار کر جو ہے مٹی کے اندر رکھ دی، ان کے پاؤں میں رکھ دی، ان کے قدموں میں رکھ دی، مٹی اپنے سروں کے اوپر ڈالی اور کہا کہ بھئی ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ پوری سعودیہ کے لوگوں نے ان کے لیے معافیاں مانگی کہ بھئی اس آدمی کو جو ہے معاف کر دیا جائے، اور ان کی معافی کا طریقہ بھی بڑا عجیب، کتنے عاجزی کے ساتھ وہ معافی مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ معاف نہیں کرتے ہو تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، سونے، گاڑیاں، جو کچھ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قاتل کو جو ہے معاف کر دیا جائے، اس سے غلطی ہو گئی۔ شریعت نے مقتول کے ورثاء کو دو باتوں کو اختیار دیا ہے، یا تو جو قاتل ہے اس سے قصاص لیا جائے، یعنی قانون اس کو بھی قتل کر دیں، یا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو بغیر کسی عوض کے، بغیر پیسوں کے اس کو معاف کر دیا جائے، یا اس قاتل سے جو ہے دیت وصول کی جائے۔ تو یہاں قاتل کے جو رشتہ دار تھے، اس کے عزیز و اقارب تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، گاڑیاں دینے کے لیے، سونے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ تو چونکہ مقتول کے ورثاء کو اللہ نے دونوں اختیارات دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو سزائے موت دلوائیں گے۔ بہرحال اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا، قاتل سے قصاص لے لیا گیا۔ ایک طرف کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بڑا ظلم ہوا، بڑے ظالم تھے مقتول کے ورثاء، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ظالم نہیں تھے، ان کو اگرچہ دیکھیں معاف کرنا اگرچہ بہتر ہے، شریعت معاف کرنے کو پسند کرتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ بھئی مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دے، بہتر یہی ہے کہ بھئی اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن دوسری طرف شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ قصاص بھی لے سکتے ہیں، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم قصاص لوگے تو اس کے اندر تمہارے لیے اللہ نے زندگی رکھی ہے، آئندہ کے لیے دوسرا آدمی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی مقتول کے ورثاء بڑے ظالم تھے، یہ بات بھی غلط ہے۔ دوسری طرف ہم اپنے ملک کے قانون کو دیکھ لیں، سعودی عرب کے قانون کو دیکھ لیں، کتنا فرق ہے۔ یہاں اگر کسی غریب کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے ورثاء پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ قاتل کے ورثاء اور قاتل ہمیں بھی قتل کر دے گا اگر ہم نے قصاص کی بات کی، لیکن وہاں اتنا قانون اتنا مضبوط ہے کہ وہاں امیر خاندان سے تعلق رکھنے والا قاتل ہے، لیکن ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ کسی بھی وقت اس کو قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے آنکھیں نہیں دکھائی، انہوں نے جو ہے تڑیاں نہیں دکھائی، وہ عاجزی کے ساتھ معافیا مانگ رہے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم مقتول کے ورثاء کو دمکائیں گے، ان کو ڈرائیں گے تو ہماری سزا اور سخت ہو سکتی ہے، ہم بھی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ بہت کم جا کے قاتل کو سزا ملتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مقتول اگر کوئی شخص قتل ہو جائے اس کے ورثاء پریشان ہوتے ہیں کہ قاتل تو بڑا ظالم ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، یہ تو پیسے بھی نہیں دے گا، یہ اپنی جان بھی چھڑا لے گا، الٹا جو ہے مجھے پھنسا دیا جائے گا، الٹا میرا نقصان ہوگا۔ یہ کتنا قانون کی کتنی اہمیت ہے۔ عرب ممالک کو اللہ نے ترقی دی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر قانون کی پاسداری ہے۔ وہاں آپ سگنل توڑ دیں 5-10 ہزار روپے کا آپ کو جرمانہ ہو جائے گا، یہاں تو سگنل بھی توڑ دیا جاتا ہے، الٹا پولیس والوں کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں اگر کوئی رونگ وے چلا جائے، الٹے سائڈ سے کوئی چلا جائے، اس کو 5-10 ہزار روپے جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی الٹی سائڈ سے چلا جائے، اس کو پکڑا جائے، وہ بدماشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد کرنا بہت کمزور ہے۔ اگر یہاں بھی عمل درآمد شروع ہو جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بھی استحکام پکڑ سکتا ہے، اور جس ملک کے اندر ٹریفک کے قوانین کمزور ہو، اس ملک کے دوسرے قوانین جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔